سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو۔ اگر میرے محبوب کی فرما برداری کرو گے، میرے محبوب کی پیروی کرو گے، تو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دو، اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دو۔ کیا فرما دو؟ کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ بندے سے پیار کرے، اللہ بندے سے محبت کرے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، یعنی میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، میرے محبوب کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ کے محبوب کی فرما برداری کریں گے تو کیا ملے گا؟ آگے اللہ کا قرآن فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ پھر اپنے بندے سے محبت فرمانا، اللہ پھر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، اگر کسی کے بیٹے کی شکل دوسرے بچے پہ چلی جائے، یا ماں کے سامنے وہ بچہ آ جائے جس بچے کی شکل اس کے بیٹے کے ساتھ ملتی ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ اس کا چہرہ ملتا ہے، جب اس ماں کے سامنے وہ بچہ آتا ہے نا، تو ماں اس بچے سے بھی بڑا پیار کرتی ہے، اس بچے سے بھی بڑا پیار کرتی ہے، کیونکہ اس بچے کی شکل اس کے بیٹے کے ساتھ ملتی ہے، تو اس لیے ماں اس بچے کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن کے بچے اگر باہر ہوں، جس طرح ہمارے گاؤں کے ماشاءاللہ بچے کافی سارے باہر ہیں، تو اسی طرح جس ماں کا بچہ باہر ہو، کافی دیر سے باہر ہو، تو اس کی بیٹے کی شکل جیسا ایک بچہ اس کے سامنے آ جائے تو ماں اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ بھی لگاتی ہے اور اس کے ساتھ پیار بھی کرتی ہے، محبت بھی کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کی شکل اس کے بیٹے کے ساتھ ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک ماں اس بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کی شکل اس کے بیٹے کے ساتھ ملتی ہے، تو میرے بھائیوں ایمانداری سے بتاؤ، اگر تمہارے چہرے کے اوپر حضور علیہ السلام کی داڑھی، یعنی تمہارا چہرہ اللہ کے یار کے ساتھ ملے گا، تو کیا اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ؟ تو جب اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا چہرہ ملے گا، جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی، تو آپ بھی اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤ گے۔ جب حضور علیہ السلام کا جیسا لباس ہے ویسا لباس اپنے جسم کے اوپر آپ پہنو گے، تو میرے بھائیوں جس طرح حضور علیہ السلام چلا کرتے تھے اس طرح آپ چلو گے، جس طرح حضور علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ملا کرتے تھے اخلاق کے ساتھ، ویسے آپ اگر لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملو گے، جس طرح حضور علیہ السلام لیٹا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ کو اپنے یار کی ہر ادا پسند تھی، تو میرے بھائیوں اگر ہم بھی حضور علیہ السلام کی اداؤں کو، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ بھی ہم سے پیار کرے گا، اللہ بھی ہم سے پیار کرے گا۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نے داڑھی رکھ لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ لمبا کرتا پہنا کرتے تھے، تو اس بندے نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے کے لیے نا اپنے لیے کچھ لمبے کرتے سلائی کروا کے رکھ لیے، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں آسا پکڑے ہوئے تھے، تو اسی طرح وہ بندہ ایک ڈنڈا ایک آسا لے کر
بازار میں چلا کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ نقلیں اتارتا تھا نا تو کافر لوگ دیکھ کر ہنستے تھے۔ جس طرح آج کوئی بچہ کسی بچے کی نقل اتارے یا کوئی بڑا کسی کی نقل اتارے تو دوسرا دیکھ کر ہنستا ہے نا کہ یار اس بندے کی نقلیں اتار رہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ شخص نقلیں اتارا کرتا نا تو لوگ ہنستے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امت تھی، جو چاہنے والے تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے اس شخص کو پکڑا اور دھمکایا اور دھمکا کر کہا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جا، کیونکہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے۔ انہیں اس علاقے سے نکال دیا۔ جب وہ شخص اس بستی کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں احد پہاڑ پہ گئے، ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جنگل میں چلا جا۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ اس جنگل میں میرا یار انتقال کر گیا ہے، جا میرے یار کو غسل بھی دے، میرے یار کو کفن بھی دے اور اس کو دفن بھی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگل میں آئے، دیکھا تو وہی بندہ جو نقلیں اتارا کرتا تھا، وہی بندہ جو حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا، وہی بندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ بندہ میری نقلیں اتارتا تھا، اللہ نے فرمایا اس کو غسل بھی دینا ہے، یہ میرا یار ہے، اس کو کفن بھی دینا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، پھر اس کو دفن بھی کرنا ہے، تو یہ تو میری نقلیں اتارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آج اگر ہم ہیں نا کوئی مسئلہ بیان ہو جائے، کوئی مسئلہ بیان کر دینا، پھر آگے سے دلیل دیتے ہیں، آگے سے دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جو بھی فرماتا ہے نا حق فرماتا ہے، اللہ جو بھی فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہ کی، اس شخص کو اٹھایا، غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد پھر آپ نے اس دور کے مطابق جس طرح غسل دیا جاتا تھا، کفن دیا جاتا تھا، کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، اسے دفنا دیا۔ تدفین کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارے میں کوہ طور پہ جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، یہ مڈن پتہ نہیں لگتا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، بات کرنے لگے، تو بات کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندہ میری نقلیں اتارا کرتا تھا تو لوگوں نے اسے بستی سے باہر نکال دیا، تو یا اللہ وہ تیرا یار کیسے بن گیا، وہ تیرا یار کیسے بن گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب وہ تیری نقلیں اتارا کرتا تھا نا، جس طرح تیری داڑھی تھی اس نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی، جس طرح تو لباس پہنا کرتا تھا اس طرح اس بندے نے بھی لمبا کرتا اپنے جسم پہ پہننا شروع کر دیا، جس طرح تو چلا کرتا تھا وہ بھی بازاروں میں ویسے چلا کرتا تھا، جس طرح تیرے ہاتھ میں عصا تھا اس نے بھی اپنے ہاتھ میں عصا رکھا تھا۔ اے موسیٰ تیری ادائیں وہ کرتا تھا، لیکن وہ بندہ جب تیری ادائیں کرتا تھا مجھے بڑا پسند آتا، مجھے بڑا ہی پیارا لگتا تھا۔ اے موسیٰ، تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے یا اللہ پھر وہ کلمہ کیسے پڑھا اس نے؟ میں نے تو اسے کلمہ پڑھایا نہیں، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ ایمان کی دولت کیسے ملی اسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری اداؤں کی وجہ سے میں نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی، میں نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وہ تیری ادائیں اپناتا تھا، تیری اداؤں کی وجہ سے میں نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں ایمانداری سے دسو، بتاؤ کہ وہ کافر ہو کر اللہ کے نبی کی نقلیں اتارے تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا کر دے، تو آپ تو پھر مسلمان ہیں۔
اگر آپ حضور کی سنت زندہ کریں گے، جس طرح ہمارے آقا نے داڑھی رکھی آپ اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، جس طرح ہمارے آقا نے لباس پہنا اس طرح آپ لباس پہنیں گے، جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اسی طرح اگر آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی فرما برداری کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے، تو اسی طرح اگر آپ حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کرو گے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرو گے، حضور علیہ السلام کی فرما برداری کرو گے، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر میرے محبوب کی فرما برداری کرو گے تو میں خود اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اللہ پھر بندوں کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دے گا اگر بندے حضور کی فرما برداری کرنے لگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج لیکن مسلمان اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ دور ایسا آ چکا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، بھاگ دوڑ کا دور ہے، تو میرے بھائیوں لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، سب سے چھوٹی سنت میرے آقا کی، میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت جو بھی میرا امتی میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 70 شہیدوں کا۔ اس دور میں اگر ایک سنت کو زندہ کرو گے تو میرے بھائیوں سب سے چھوٹی سنت میرے آقا کی وہ یہ ہے کہ مسواک کرنا۔ لیکن آج ٹوتھ پیسٹ کا دور ہے، انگریزی دور ہے، ہر گھر میں ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں، اسے ہم حرام نہیں کہتے کہ وہ حرام ہے، لیکن مسواک کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ مسواک میرے آقا کو پسند تھا، تو میرے بھائیوں مسواک ایک ایسی چیز ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسواک کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی 70 بیماریاں ختم فرما دیتا ہے۔ کتنی بیماریاں؟ 70 بیماریاں اس بندے کی اللہ ختم فرما دیتا ہے جو مسواک کرتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوگی مسواک کرنے سے، تو 70 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مسواک کرے گا اس کی 70 بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، اللہ ختم فرما دے گا۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تو پھر میرے بھائیوں میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسواک کر کے پھر وضو کر کے اگر کسی سفر پہ جانا چاہتا ہے تو پہلے وہ بندہ مسواک کرے، مسواک کرنے کے بعد پھر وہ بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد بندہ سفر پہ چلا جائے تو فرماتے ہیں اللہ نہ کرے اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چاہے جتنا سخت مرضی ہو جائے، فرمایا کہ اس بندے کی اللہ ہڈی نہیں ٹوٹنے دیتا، اس بندے کی اللہ ہڈی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس نے میرے یار کی سنت زندہ کی ہے، اس نے میرے یار کی سنت زندہ کی ہے، مسواک کی وجہ سے اس بندے کی اللہ ہڈی ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ فرمایا پہلے مسواک کرنا ہے، مسواک کر کے اس مسواک کو اچھی طریقے سے واش کر کے اپنی جیب میں ڈال لینا ہے، پھر وضو کر کے سفر پہ چلا جائے۔ فرمایا ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، اللہ نہ کرے، جو قسمت میں ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کی اللہ ہڈی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ اتنی برکت ہے مسواک کی۔ تو آگے جو میں بات آپ کو بتانے والا ہوں نا وہ سن کر امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں مسواک ضرور رکھیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس بندے کے گھر میں مسواک ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ ایمانداری، جس گھر میں مسواک ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس گھر کی فرشتے زیارت کرتے آتے ہیں۔ تو جس گھر کی فرشتے زیارت کرنے کے لیے آئیں تو بتاؤ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نہ آئیں گی؟ کیوں نہیں آئیں گی؟ تو میرے بھائیوں ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے تو حضرت
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کملی والے کو، تو میں بھی اپنے دروازے پہ کھڑا تھا تو دوڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، جا کر کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے سے پیارے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا فرمانے لگے اے حذیفہ میرے نال چل۔ حضرت حذیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھری، چھوٹا سا چاقو تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے قریب گئے، اس درخت سے ایک ٹہنی اتاری، دو مسواک بنائے، ایک مسواک ٹیڑھی تھی ایک مسواک سیدھی تھی۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ حضور سیدھی مسواک خود رکھیں اور ٹیڑھی مسواک مجھے دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، لیکن کملی والے اپنے غلاموں سے بڑا پیار کرتے تھے، میرے آقا نے جو سیدھی مسواک ہے اپنے غلام کو دے دی، اپنے غلام کو عطا کر دی، فرمایا یہ مسواک لے لے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتا یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی یاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی یاد ہے تیرے پاس؟ حضرت حذیفہ بن یمان اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دیا کرتے تھے، اپنے گھر دوڑ کر جاتے تو گھر سے وہ مسواک اٹھا کر لا کر لوگوں کو سامنے اس طرح کرتے، کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے یہ مسواک کس نے دی ہے؟ لوگ پوچھتے کس نے دی ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یہ مسواک مجھے اللہ کے نبی نے تحفے میں عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو ایک مسواک چھوٹی سی سنت اگر زندہ کرے بندہ تو اتنا اجر ہے، اتنی فضیلت ہے مسواک کی۔ تو داڑھی تو پھر بڑی سنت ہے، اگر داڑھی سجا لی چہرے تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا، پھر تو کمال ہی ہو جائے گا۔ کیونکہ میرے بھائیو عورت کا زیور سونا چاندی ہے، میرے آقا نے فرمایا مرد کا زیور اس کی داڑھی ہے۔ عورت کا زیور مرتے وقت اتار لیا جائے گا، لیکن مرد کا زیور ایسا ہے، میرے آقا نے فرمایا قبر میں بھی ساتھ جائے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں میرے بھائیو، کوشش کریں۔ چلو جو نوجوان ہیں وہ تو کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ داڑھی رکھیں گے پھر رشتہ یہ وہ معاملات بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، بزرگ ہو چکے ہیں، انہوں تو چاہیے داڑھی رکھیں، کوشش کریں۔ داڑھی سے کوئی پریشانی نہیں بنتی میرے بھائیو، داڑھی رکھو گے نا، چہرے پہ سجاؤ گے تو تمہارے چہرے کا ایک روب بن جاتا ہے، بندے کے چہرے کا ایک روب ہوتا ہے داڑھی۔ اگر بندہ بالکل کمزور ہو نا، بالکل ہی جسم کمزور ہو، چہرہ کمزور ہو، لیکن چہرے پہ داڑھی ہو نا تو بندے کے چہرے کا روب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجائیں، چہرے پہ داڑھی کو سجائیں۔ تو صحابہ کرام کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام پیارے آقا کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، حضور کی سنت کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک بڑے پیارے صحابی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، مکے والے لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، مسلمانوں کو اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے میرے محبوب ہجرت کر کے اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک مزید نامی قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام عبد العزیٰ ہے۔ عبد العزیٰ کیا کہتا ہے کہ مکے سے لوگ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، عبد العزیٰ اس قبیلے میں رہتا تھا، اس بستی میں رہتا تھا جس جگہ سے صحابہ کرام کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ اور اس کا نام پہلے عبد العزیٰ تھا، یعنی عزیٰ بت کا نام تھا، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو بت کا بندہ
عبد العزیٰ اس کا نام تھا. وہ اس بستی میں رہا کرتا. مسلمانوں کا گزر ہوتا. صحابہ کرام ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف جاتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ اگر بندے کی قسمت کو چمکانا چاہے, اگر اللہ بندے کی قسمت کو اچھا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. عبد العزیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا بازار میں, تو ایک قافلہ آیا. چہرے چمچتے ہوئے چہرے تھے, بڑے روشن چہرے والے صحابہ کرام آئے. کہتا میرا دل دیا کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں, جا کے ان کی مہمان نوازی کروں. عبد العزیٰ کہتا میں ان صحابہ کرام کو اپنے گھر لے گیا. اپنے گھر لے جا کر میں نے کھانا بنوایا, ان کی مہمان نوازی کی, ان کے لیے بستر بچھوا دیے, رات کا انتظام کیا. عبد العزیٰ کہتا میں ان کے پاس بیٹھ گیا, گپ شپ ہوئی. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے فرمان میرے سامنے عرض کیے. اللہ کے نبی کے فرمان مجھے سنائے, اللہ کے نبی کی باتیں سنائیں اور قرآن پڑھ کے سنایا. عبد العزیٰ کہتا میرا دل بڑا متاثر ہوا. تو میں نے کہا کہ ارے بھائی, جس نبی کا فرمان اتنی شان والا ہے, جس نبی کا فرمان اتنا پیارا ہے, وہ نبی کتنا پیارا ہوگا, وہ نبی کتنی شان والا ہوگا. مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر دو, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. عبد العزیٰ نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. صحابہ کرام سے رات کو قرآن بھی سیکھا. صحابہ کرام دن ہوا تو چلے گئے ہجرت کر کے. پیچھے سے حضرت عبد العزیٰ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی, قرآن سے پیار ہو گیا, قرآن سے محبت ہوگی. لیکن آج مسلمان قرآن سے دور ہے. لیکن اس وقت عبد العزیٰ قرآن تھوڑا تھوڑا جس صحابی سے جتنا قرآن ملتا وہ یاد کر لیتے, اس قرآن کو یاد کر کے پڑھا کرتے. لیکن آج ہماری زبانوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں, باریاں مکمل بھری ہوئی ہیں, لیکن مسلمان آج کا نوجوان قرآن کے قریب نہیں جاتا, آج کا مسلمان قرآن کے قریب نہیں جاتا. میرے بھائیوں, اگر نوجوان کے پاس ٹائم ہے تو ساری ساری رات فیس بک چلاتا رہتا, ساری رات گزر جاتی ہے. اگر نوجوان کے پاس ٹائم ہے تو ساری رات ٹک ٹاک چلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اگر نوجوان ساری رات موبائل کے اوپر گزار دیتا ہے, اگر نہیں ٹائم ہے تو قرآن پڑھنے کا نہیں ٹائم ہے, اگر اس کے پاس نہیں ٹائم ہے تو نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ہے, اگر اس کے پاس نہیں ٹائم ہے تو اللہ کا ذکر کرنے کا نہیں ٹائم ہے, اگر اس کے پاس نہیں ٹائم ہے تو اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. بازاروں میں سارا سارا دن گزار دیں گے, چوکوں پہ سارا سارا دن گزار دیں گے, دکانوں پہ سارا سارا دن گزار دیں گے, لیکن نہیں ٹائم ہے تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم. عبد العزیٰ پہ قربان جائیے. عبد العزیٰ کہتے ہیں جو بھی صحابی ملتا میں مکے کے چوک کے بازار کے سامنے کھڑا ہو جاتا, جو بھی لوگ مکے سے آتے میں انہیں اپنے گھر لے جاتا, صحابہ کرام کی خدمت کرتا, ان کی مہمان نوازی کرتا, پھر ان سے میں قرآن پاک سیکھا کرتا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں صحابہ کرام سے قرآن سیکھتا رہا, قرآن سیکھتا سیکھتا میرے اوپر اللہ کے نبی کے فرمان اور قرآن کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اتنی دیر سے 4 سال گزر چکے. تو میں اپنے چچا کے پاس رہتا تھا, کیونکہ میرا باپ 5 بجے چلا گیا, تو میرے چچے نے مجھے پال کر گوشت پر بڑا کیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے چچا کے پاس آیا, آ کر کہتا ہوں اے چچا جان, جس نبی کے اوپر اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے, میں نے سنا ہے کہ وہ نبی مدینے میں ہے, اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اے چچا جان, وہ نبی مدینے میں ہے, اس کے اوپر اللہ نے یہ کلام اتارا ہے. میں اپنے چچا کو قرآن پڑھ کے سناتا, اللہ کے نبی کا فرمان سناتا, لیکن میرا چچا کافر تھا, بڑا سخت مخالف اسلام کا تھا, اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے چچا سے کہا اے چچا جان,
اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہے تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا. میں تجھے پال کے بڑا کیا ہے, تیری ہر خواہش کو پورا کیا ہے, جو تو نے مانگا تجھے میں نے دیا ہے. آج وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, لیکن اسے نہیں پتا کہ اس نے کلمہ پہلے پڑھ رکھا ہے, کلمہ پہلے پڑھ رکھا ہے. تو عبدالعزیٰ کا چچا کہنے لگا اگر تو کہتا نا کہ میں مدینے میں جانا چاہتا ہوں تو نہیں میں جانے دوں گا, میں اجازت نہیں دوں گا. تو عبدالعزیٰ کا چچا کہنے لگا اگر مدینے جانا چاہتا ہے نا تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا. تو عبدالعزیٰ کہنے لگے چچا جان میں نے تو اس نبی کا پہلے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے تو اس نبی کا کلمہ پہلے پڑھ لیا ہے, تو اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میرے دل میں تڑپ پڑ چکی ہے ان کی محبت کی, اب دیدار میں کروں گا جاؤں گا. تو عبدالعزیٰ کا چچا کہنے لگا اے عبدالعزیٰ اگر تم جانا چاہتا ہے تو پھر جو میں تجھے لباس دیا ہے اس لباس کو اتارنا پڑے گا, یہ اپنا لباس اتار کر مجھے دینا پڑے گا. تو میرے بھائیوں عبدالعزیٰ نے اپنا لباس اتارا, لباس اتار کے اسے دے دیا. چچا نے اس کے پاؤں سے جوتی بھی اتار لی, ہر چیز اتار لی, حتیٰ کہ شاعرین لکھتے عبدالعزیٰ ننگا ہو گیا, بے لباس ہو گیا, لباس جسم کے اوپر نہیں ہے, آپ کا سارا لباس اتار لیا گیا. عبدالعزیٰ کا سارا لباس جب اتار لیا گیا جسم ننگا ہو گیا, جلدی کے ساتھ جنگل میں گئے, کچھ پتے لیے, پتے لے کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا. شرمگاہ کو ڈھانپ کر دل میں خیال آیا کہ یار ماں بڑا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے, ماں بڑی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے. بچپن سے ماں نے چچا کے پاس بھیجا تھا, چلے آج ماں کے پاس جاتا ہوں, ماں سے کوئی کپڑا مانگتا ہوں اپنے جسم کو چھپانے کے لیے. عبدالعزیٰ چلا آ گیا ماں کے دروازے پہ آ کر دروازے پہ دستک دی. جب دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی من دقل باب, دروازے پہ کون ہے؟ باہر سے آواز دیتا ہے انا عبدالعزیٰ, میں عبدالعزیٰ کا بیٹا آیا ہوں. ماں کہنے لگی بیٹا خیر میں دروازہ کھولتی ہوں. عبدالعزیٰ رو کر کہنے لگا اماں دروازہ نہ کھولنا, تیرا بیٹا بے لباس ہے, تیرے بیٹے کے جسم پہ لباس نہیں ہے, اماں دروازہ نہ کھولنا. اماں جی اگر اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہو تو پھر اندر سے ایک چادر باہر پھینک دو کہ میں اپنا جسم چھپا لوں. ماں نے اندر سے ایک چادر باہر پھینکی, کتابوں میں آتا ہے ماں نے ایک ٹانٹ باہر پھینکا. حضرت عبدالعزیٰ نے ایک ٹانٹ کا دو حصے کیے, ایک ٹانٹ سے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا, دوسرے حصے سے اپنے کانوں کے اوپر لے لیا. تو مدینے کی طرف چلنا شروع ہو گئے. جب عبدالعزیٰ مدینہ میں پہنچے, اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا کے صحابہ کرام کی طرف چہرہ دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نیا چہرہ اجنبی سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے ماں تو کون ہے؟ آگے سے بول کر کہنے لگا انا عبدالعزیٰ, میں عبدالعزیٰ ہوں. ساری داستان سنائی, ساری داستان اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی. تو میرے آقا سے فرمانے لگے یا رسول اللہ چچا نے لباس بھی لے لیا, چچا نے جوتا بھی لے لیا, چچا نے ہر چیز لے لی, یا رسول اللہ اب میں اکیلا ہوں, زمانے میں میرا کوئی نہیں. میرے آقا نے سینے کے ساتھ لگایا, فرمایا زمانے میں جس کا کوئی نہ ہو میں محمد اس کا ہوں, میں محمد اس کا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو فرمایا اے بیٹا پریشان نہیں ہونا. تو میرے آقا نے سینے کے ساتھ لگانے کے بعد فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے. تو میرے آقا فرمانے لگے آج کے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں, آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ذوالجادین ہے.
تیرا نام آج کے بعد عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو ذوالجادین کا مطلب ہوتا ہے دو ٹاٹ والا, کیونکہ ٹاٹ پہن کر آئے تھے. اللہ کے نبی نے لقب دے دیا, فرمایا ذوالجادین یہ تیرا لقب ہے. اتنا پیارا لقب دیا. حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے پاس قرآن پڑھنا شروع کر دیا. صحابہ صوفہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہے, اللہ کا قرآن بھی پڑھتے اور سیکھتے صحابہ کرام سے. حتیٰ کہ آپ اتنا قرآن پڑھتے کہ مسجد نبوی میں اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرتے. تو حضرت فاروق اعظم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ ہے نا بڑی اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, تو حضور اسے منع فرمائیں. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اے عمر تجھے پتہ ہے عبداللہ کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اس نے میری خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, اس پر میری خاطر اپنا لباس اتارا گیا اور میری خاطر اس کے پاؤں سے جوتی بھی اتاری گئی. تو اے عمر اس کو پڑھنے دو, جس طرح قرآن پڑھتا ہے پڑھنے دو, جس طرح قرآن پڑھتا ہے اسے پڑھنے دو. تو اتنا پیار کیا. بات بڑی لمبی تھی, میں کلوز کرتا ہوں. حضرت عبداللہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتے, اتنی محبت کرتے, حتیٰ کہ جب جنگ غزوہ تبوک کا وقت آیا تو صحابہ کرام بھی لشکر میں شامل ہوئے. انہیں بھی دل کیا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جاؤں اور شہید ہوں. تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اس جنگ میں جاؤں تو شہید ہو جاؤں, اللہ کے نام پہ شہادت پاؤں. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے دعا کی اللہم انی حرم دما ہوں. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا علی الکفار. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام فرما. تو حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو